تیرا جسم پھولوں سے اس طرح ڈھکا ہوا ہے کہ مجھے سوائے رنگوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تیرے جسم پر سبزے کی ایسی خوبصورت چادر ہے جیسے نمو، تازگی اور نوعمری کی ساری لطافت، سارا حسن اس چادر کے رنگ میں سمٹ کر آ گیا ہو۔ کہکشاں کی طرح چمکتے ہوئے دریا، تیرے موتیوں کی طرح ابلتے ہوئے چشمے زرخیزی اور فارغ البالی کے سوتے ہیں۔ تیرے سمندر کی وسعتیں آسمان کے کناروں سے ہم کنار ہیں۔ زمین کی جھولی پکے ہوئے اناج کے سنہرے بوجھ سے بھری ہوئی ہے۔ تیرے سینے پر میری بستیاں اور میرے گھر آباد ہیں، اور تیرے مخملی سبزے کی ٹھنڈک کے نیچے میرے آباء و اجداد قیامت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو ہی تو میرا وطن ہے۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس خصوصی نشست میں جو پاک سر زمین کو ہمارا ہدیہ عقیدت ہے، میں آپ کو خوش آمدید۔ وطن، یہ آزادی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے ہر صعوبت قبول ہے، ہر دشواری، ہر مشکل سر آنکھوں پر، اس لیے کہ آزاد وطن کا شہری ہونا فخر آدمیت ہے، یہ اوج انسانیت ہے، اس لیے کہ یہ وہ احساس ہے جو آپ کو عزت نفس دیتا ہے، اور اسی عزت نفس کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں قلم نے، منہ قلم نے، منصوبے نے اور ارادے نے اپنے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ تخلیق کیا، وہیں شاعری نے کہیں نغمے کو جنم دیا، کہیں ترانے کو جنم دیا، اور وہ ترانہ کہ جو اپنی موسیقی کو اپنے اندر ایسے سمولے کہ وہ آپ کے فشار خون سے ہم کنار ہو جائے، اور آپ کے جسم کو ایک ایسی طاقت اور قوت اور توانائی سے بھر دے کہ آپ وطن کے لیے ہر ایک مقام پر ایستادہ ہو جائیں، اسے قومی ترانہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ رات گئے کی یہ نشست اپنی نوعیت کی پہلی نشست ہے کہ جس میں بالخصوص ہمارا موضوع اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ یہ ترانہ کیا ہے؟ اس کے لفظوں میں کیا معنی ہے؟ اس کی موسیقی میں کیا کمال ہے؟ اور اس کو لکھنے کے لیے کیسی کیسی جد و جہد ہوئی؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اس کے بارے میں چند کوتاہ نظر ابہام کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ ترانہ خود میرے احساس حب الوطنی سے کیسے جڑا ہے؟ آج کی نشست انہی تمام موضوعات پر۔ وطن کے گیت یقیناً شامل ہوں گے، لیکن آج کی گفتگو میرا گمان ہے آپ کے لیے یادگار ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی ترانے کو ہمارا نذرانہ عقیدت و محبت جی چاہتا ہے کہ ان سنہری الفاظ کو اس نشست میں شامل کر لیا جائے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال،
سایہ خدائے ذوالجلال۔ پروگرام چونکہ ترانے سے متعلق ہے، سو شخصیت اس پہ بات کرنے والی وہ ہو کہ جو ان لفظوں میں پنہاں معنی، اس ترانے کی اہمیت، قوموں میں وجہ افتخار ہونے کی سند یہ ترانہ، اس سب کا احاطہ کر سکے۔ سو اگر یہ کسوٹی ہے تو کون اس مملکت شاد باد میں سے ڈھونڈ کے ڈاکٹر ناصر عباس نیر سے بہتر آدمی تلاش لا سکتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب معروف نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، ادیب ہیں، 25 سے زائد آپ کی تصانیف ہیں، اردو ادب کے استاد ہیں۔ آپ کی ڈاکٹریٹ بہت دلچسپ ہے، اردو ادب کا نوآبادیاتی دور، جس پہ ہم ایک پورا نشست کر چکے ہیں۔ لیکن آج جس طرح سے مجھے عمر کے اس حصے میں باقاعدہ قومی ترانے کی تدریس ہوئی ہے، استاد ہے، اور میرا یہ فخر ہے کہ آج میں نے آپ کے سامنے زانو ادب طے کی ہے۔ بہت نوازش۔ 75 برسوں میں جو آواز بھی جگمگائی، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب اس نے اپنی لے اور صدا وطن کے لیے دی تو ایک عجب نکھار آیا۔ پہلا ترانہ جب ابتدا میں یہ کمپوز ہوا تو خود احمد رشدی صاحب بھی اس میں تھے، کیا لہک کے گاتے تھے، اور آج تک آ جائیے تو ایسی ہستی کھلکھلاتی مسکراتی آوازیں ہیں کہ زندگی سے بھرپور ہیں۔ اور کاشف علی بابر کی آواز بلا شبہ ایک ایسی ہی کھنکتی ہوئی تازگی کا احساس لیے ہوئے ہے۔ آپ کا پرائیویٹ میوزک پلیٹ فارم سے گیت بہت مشہور ہوئے، آپ غیر ملکی جو فلمی دنیا ہے اس میں اپنی آواز دے چکے ہیں۔ شامہ پہ گئیاں آپ کا ہٹ نمبر ہے، آج ہماری نشست میں آئے ہیں۔ کاشف، آج ہم آپ سے آپ کی خوبصورت آواز میں ملی نغمے سنیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کمال کر دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ استاد، ابہام، ایک تو ہم شاید کتاب دوست معاشرہ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں افواہ فوری طور پر سند بن جاتی ہے، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک مزاحیہ پروگرام کا جملہ بڑا مقبول ہوا تھا کہ اخبار کے اندر ملک۔ اب صورتحال یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اندر ہے، فیس بک کے اندر ہے، تو جس کا جو جی آتا ہے وہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ تو آپ جیسے مجھے آپ اس میں تعلیم فرما رہے تھے کہ کیا درست ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتلائیے، کیونکہ پھر اس سے بات کھلتی جائے گی، ترانے میں، نغمے میں، ملی نغمے میں اور قومی ترانے میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شمون صاحب۔ ایک تو میں آپ کو اور اس پروگرام کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ماہ اگست میں ایک ایسے پروگرام کا اہتمام کیا ہے جس میں بالکل پہلی دفعہ، جیسا کہ آپ نے تعارف میں بھی کہا، پہلی دفعہ قومی ترانے کی تاریخ، قومی ترانے کی شعریات اور قومی ترانے کا جو متن ہے اس کا صوتیاتی اور معنیاتی تجزیہ ہم بات کریں گے۔ قومی ترانے کے بارے میں پہلے بھی بہت لکھا گیا ہے، لیکن یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ قومی ترانہ ہوتا کیا ہے، قومی ترانوں کی کیا تاریخ ہے، اور قومی ترانوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اور قومی ترانہ شاعری کی چونکہ قسم ہے تو بطور شاعری اس کا کیا مرتبہ ہے، اور خاص طور پر پھر ہمارے قومی ترانے کا۔ دیکھیں، ترانہ جو فارسی لفظ ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، گیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نغمے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی طرح کی شاعری، ترانہ محبت، ترانہ عشق، ترانہ وطن، ترانہ ہندی، اس طرح کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک موسیقی کی اصطلاح ہے، کاشف صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری تصدیق کریں گے میں غلطی اگر میں نے کی تو، یہ بر صغیر کی موسیقی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو ترانہ، یعنی اس کی ایک قسم ہے موسیقی کی، جس کو خاص طرح گایا جاتا ہے، جس میں فارسی، عربی یا ہندی کے ایسے الفاظ جن کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو گاتے ہوئے خاص اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کی جو لے ہے وہ مد اور دروت،
یعنی جو مدھم اور ایک مڈل آواز ہے اور ایک جو تیز لے ہے، اس کو بیک وقت گایا جاتا ہے۔ اور اس میں جو یعنی اس میں سارا زور گانے پہ ہوتا ہے، الفاظ پہ نہیں ہوتا۔ الفاظ اس کے اکثر جیسے او دانی، تو دانی، تا نانا، توم، تام، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے آپ چاہیں تو معنی بعض لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوتی۔ اصل چیز اس کو گانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں ترانہ تھا، پھر ایک خاص معنی میں استعمال ہوا، قومی ترانے کے معنی میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو اس کا مترادف استعمال ہوتا ہے انگریزی لفظ اینتھم، اس کی بھی اگر ہم تھوڑی سی ایٹمالوجی یعنی اشتقاق کی طرف جائیں تو بڑی ایک دلچسپ بات آتی ہے، پھر ہم قومی ترانے کا جو تصور ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ جو قومی ترانے ہیں، اے ڈی اظہر نے بھی لکھا ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ بہرحال ایک مغرب میں اس کا ایولیوشن ہوا ہے قومی ترانوں کا، اور اس کی جو وجہ تھی کہ یہ قومی سلطنتوں اور قومی حکومتوں کے ساتھ قومی ترانہ آیا۔ جب تک یہ قومی حکومتوں کا یعنی ایک خاص نیشن کے تصور کے تحت جو ممالک وجود میں آئے، جب تک یہ نہیں آئے تھے تو قومی ترانے بھی نہیں تھے۔ تو اس میں اینتھم جو ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا ایولیوشن ہوا ہے۔ اینتھم کا جو لفظ تھا یہ گریک میں اینٹی فونوس اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جڑ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جوابی آواز، یعنی کوئی ایسی آواز جو کسی کے جواب میں پیش کی گئی ہو۔ ابتدا میں 16ویں صدی میں جو اینتھم تھا یہ چرچ میں ایک میوزک بجایا جاتا تھا اور عام طور پر یہ حمدیہ قسم کی نظمیں ہوتی تھیں اور اس میں کئی ساز استعمال ہوتے تھے۔ تو پھر رفتہ رفتہ یہ وہاں سے آپ جانتے ہیں کہ چرچ سے یورپ کے ملکوں نے بہت کچھ لیا ہے، چرچ کے بہت اثرات ہیں، تو وہاں سے یہ پھر جب قومی حکومتیں بننے لگیں تو وہاں 18ویں صدی میں یہ ایک نیشنل اینتھم کے طور پر آیا۔ اور اس سے مراد کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایسی ایک انسپائریشنل میوزیکل کمپوزیشن جس میں ایک قوم کو انسپائر کرنے کی صلاحیت ہو، قوم کو ایک خاص شناخت دینے کی صلاحیت ہو، اور قوم کہ جو فخر کا باعث جو باتیں ہیں ان کو پیش کرنے کی ایک صلاحیت ہو، اور قوم کو بطور ایک یعنی ایک متحد ایک قوم کے طور پر یکجا رکھنے کی ایک قوت ہو۔ تو یہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ تو لہٰذا اور اس لیے وہاں جو قومی ترانے لکھے گئے ان میں یہ کوشش کی گئی کہ وہ اب دنیا بھر میں جو قومی ترانے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو نظمیں پہلے وطن کی محبت میں لکھی گئیں اور بعد میں ان کو استعمال کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ جو بعد میں لکھوائے گئے۔ ہمارا جو خاص طور پر ہمارا قومی ترانہ اس اعتبار سے بالکل منفرد ہے کہ اس کو بعد آگے ہم جب تاریخ پہ جائیں گے تو اس پہ جائیں گے تو یہ باقاعدہ جس کو باقاعدہ لکھوایا گیا۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جن میں انگلینڈ بھی ہے، امریکہ بھی شامل ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، اور کئی ممالک ہیں جن میں قومی ترانے کو ایک بعض نظمیں تھیں جن کو اڈاپٹ کر لیا گیا۔ اب قومی ترانہ ہوتا کیا ہے؟ قومی ترانہ بنیادی طور پر ایک ایسا گیت ہے جس کو میوزک کی ایک مخصوص دھن، یعنی عام دھن بھی نہیں، یہ بالکل موسیقی کی پہلے جتنی ایک قسمیں ہیں ان سے مدد لی جاتی ہے، لیکن وہ بالکل ایک نئی قسم کا میوزک پیدا کیا جاتا ہے جس میں عام ساز استعمال ہوں اور اس کے علاوہ ایسے ساز یا ایسے بینڈ استعمال ہوں جو لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں، لوگوں کو یعنی ایک میوزک ہوتا ہے جو آپ کو بہت سکون فراہم کرتا ہے، یہ ہوتا ہے جو آپ کو ایک طرح کی جو غفلت ہوتی ہے اس سے جگاتا ہے۔ لہٰذا جو قومی ترانہ ہوتا ہے وہ شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو لوگوں کو ایک قومی جو شناخت ہے وہ ان کو دیتی ہے، قوم کے اندر جو وحدت ہے اس کو پیدا کرتی ہے، اور قوم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا جو شعلہ ہے اس کو مسلسل ایک وہ جلائے رکھتا ہے۔ ایک اور چیز جو قومی ترانوں کے ساتھ بالکل مخصوص ہے، جو دنیا بھر کے قومی ترانوں کے ساتھ اور ہمارے قومی ترانوں کے ساتھ بھی، کہ رفتہ رفتہ جو قومی ترانے ہوتے ہیں ان میں لازماً ایک تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جب بھی کہیں قومی ترانہ یعنی باقی میوزک کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ قومی ترانہ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک ہمیشہ خصوصی ہوگا اور اس کا جو احترام ہوگا وہ آپ پہ لازم ہوگا۔ یعنی قومی پرچم اور قومی ترانہ یہ دو ایسی چیزیں دنیا بھر کے ملکوں میں بن جاتی ہیں جو یعنی لوگوں کے اندر وہ ایک قوم کے لیے احترام کے جو جذبات ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ بہت عمدہ آپ نے بات کی۔ قومی ترانے میں ادب ہے، قومی ترانے میں تقدس ہے، قومی ترانے میں آپ کو جھنجھوڑنا ہے، مسحور نہیں کرنا ہے، اس سے آپ نے دل بستگی کا سامان نہیں کرنا۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ میں آپ سے اب چونکہ آپ نے یہ واضح کر دیا تو ہمارے ہاں بہت سے نغمات تھے اور بہت سی نظمیں اور بہت سے گیت ہیں
لیکن ان کو قومی ترانہ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الوقت ہم جا رہے ہیں کاشف کی طرف، اب کاشف سے پوچھ رہے ہیں قوم سے محبت و عقیدت کس سے آغاز کر رہے ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ آرٹسٹوں کے لیے بہت ہی بڑا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پوری دنیا میں گھوم کر پرفارم کرتے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو ہمیں ترانہ گا کر یا ملی نغمہ پڑھ کر سکون ملتا ہے وہ گانے سے نہیں ملتا میرے خیال سے۔ تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ابتدا تو میں آپ کو ایک بہت پیارا ملی نغمہ سنا رہا ہوں، اے پیارے لوگ۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے قومی ترانے سے متعلق ہماری رات گئے کی نشست، نگے بھائی نے وقفے سے جانے سے پہلے ہمیں واضح کر دیا کہ ترانہ اور شے ہے، قومی ترانہ اور شے ہے، اور اس سے 14 اگست 1947 احباب کا خیال یہ ہے کہ اصل میں تو قومی ترانہ جگن ناتھ آزاد صاحب لکھ گئے تھے اور غالباً قائد اعظم کے کہنے پہ لکھ گئے تھے۔ اب جب ہم نے نگے بھائی اس کی تحقیق کرنا شروع کی تو ربانی صاحب قائد اعظم کے اے ڈی سی تھے، جو جناب رضا ربانی صاحب کا چیئرمین سینٹ کے والد گرامی تھے۔ ان کا ایک انٹرویو ہے کہ جگن ناتھ آزاد نامی کسی شخص کی قائد اعظم سے 7 اگست 1947 سے لے کر ان کی وفات 11 ستمبر 1948 تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جگن صاحب کی اپنی کتاب میں بھی وہی لکھتے ہیں کہ 1947 تک میں سگریٹ اور فلم دیکھنے تک کا مشغلہ سمجھتا تھا شاعری کو۔ تو یہ کہاں سے کہانی جو دھڑا دھڑ ہمارا سارا سوشل میڈیا اس پہ بھر گیا ہے، یہ کنٹروورسی کیا ہے اور یہ کیا چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال ہے اس جس کو آپ افواہ کہیں، ایک تنازع کہیں، یا بعض باتوں کو خواہ اختلافی بنانے کی آپ کوشش کہیں، کیونکہ جب آپ کسی بات کو اختلافی بناتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑی سی دانشوری بھی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک یہ بھی تصور بھی ہے کہ چونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے تو اس میں ایک مل جاتا ہے، نقطہ مل جاتا ہے کہ جناب ایک ہندو شاعر نے لکھا ہوا لیکن وہ چلا بھی، قائد اعظم اس کے حق میں تھے، بعد میں ہٹا دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ پھر اس طرح کی باتوں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کی طرف نہیں جاتے۔ میرے خیال ہے اس طرح کے تنازع پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قومی گیت اور قومی ترانے میں فرق نہیں کرتے، یا قومی شاعری۔ دیکھیں قومی شاعری، پچھلی میں گفتگو میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی واضح کر دوں کہ دیکھیں قومی شاعری تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، قومی شاعری کی کثرت ہوتی ہے، قومی گیت لکھنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، وہ ہر وقت لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ہر قومی جو دن ہوتا ہے اس کے موقع پہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قومی شاعری ہے اس کا قوم کی تشکیل میں بہت اہم کردار ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک جو ڈائری تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ جو قومیں ہیں وہ شاعروں کے تخیل میں جنم لیتی ہیں، سیاستدانوں کے ہاتھوں میں پلتی ہیں۔ تو اس میں بتانا یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی قوم کا جو تصور بنتا ہے وہ اس میں قومی شاعری، قومی گیت ان کا بہت ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، وہ فرق ہے وطن کا اور قوم کا۔ جی، وطن کا تصور بہت قدیم ہے، وطن کے لیے شاعری ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی ہے، اور قوم کا جو تصور ہے یہ جدید ہے۔ قوم 19ویں صدی کی ایک طرح کی کنسٹرکٹ ہے۔ وطن کا تصور بہت ہے، وطن کا تصور زمین کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ، اور مطلب قوم کا جو تصور ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ یہ فرق رکھنا چاہیے۔ اردو شاعری میں بھی ہمیشہ یہ فرق رہا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک وحید الہ آبادی تھے جو اس کو بیان کرتے ہیں کہ وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، وطن کیا ہوتا ہے۔ میں نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو۔ واہ! تو وطن آپ کا گھر ہے، آپ کی مٹی ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کی محبت آپ کو ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قوم ہوتی ہے وہ اس کو بنانا پڑتا ہے۔ وطن بنا بنایا ہر ایک کو مل جاتا ہے، تو قوم بنانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو شاعری ہے وہ وطن کے حوالے سے بھی بہت کی گئی ہے۔ وہ دنیا کے تمام لوگوں نے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا یا چھوڑنے پہ جو مجبور ہوئے،
انہوں نے اپنے وطن کی یاد میں بہت گیت لکھے, بہت ناول, بہت افسانے, بہت آبیتیوں میں ذکر کیا, اس کا ناسٹیلجیا. لیکن قوم جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. قوم ایک تصور, ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کو بنانا پڑتا ہے. تو قومی شاعری بہت زیادہ ہوتی ہے, قومی ترانہ صرف ایک ہوتا ہے. ہر قوم کا قومی ترانہ ایک ہوتا ہے, جو اس قوم کی جو آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی کے جتنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے اندر ایک سموتا ہے, اور پھر چونکہ مسلسل اس کو بجایا جاتا ہے قومی دنوں پر, تو لوگوں کے اندر قوم کا وہ جو تصور ہے وہ ایک طرح سے مسلسل اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو قومی ترانہ ایک طرح سے ایک قوم ہونے کی ایک مسلسل ایک یاد دہانی ہے, جو بہت ہی ایک خاص طریقے سے یہ کرائی جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی قومی گیت لکھا ہو, قومی شاعری کی ہو, تو اس کو لوگوں نے قومی ترانے کے ساتھ, تو قومی ترانے کی جو تاریخ ہے جس پہ ہمارے یہاں بہت کام ہوا ہے, ایک رخسان احمد انہوں نے کام کیا ہے, عقیل عباس جعفری نے یہ پوری کتاب لکھی ہے, تو ان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا قومی ترانہ نہیں لکھا تھا. قومی ترانہ کیسے لکھا گیا اس کی پوری ایک تاریخ ہے, اس کے لیے باقاعدہ اشتہار دیا گیا, کمیٹی بنائی گئی, اور اس کمیٹی نے فیصلہ کیا. اس پہ اگر آپ کہیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. تو قومی پاکستان کا جو قومی ترانہ تھا وہ 1949 میں اس کے لکھنے کا آغاز ہوا, اور اس کی تکمیل 1954 میں جا کے ہوئی. اور اس پہ یہ کہ 14 اگست 1947 جن حالات میں یہ ملک مارز وجود میں آیا وہ بہت پلانڈ طریقے سے نہیں تھا کہ باقاعدہ کسی نے تمام پروٹوکول کے ساتھ اس دن کی نشریات طے کی ہوں. پروڈیوسر کو جو ملی گیت مل رہے تھے وہ رضا علی ہمدانی کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ لگا رہے ہوں گے. اس میں ظاہر ہے لاہور کا ایک شاعر جس نے ریڈیو لاہور پہ آ کے اپنا کام ریکارڈ کروایا ہوگا وہ چلا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی وقت دلی ریڈیو سے جو گیت چلے اس میں حفیظ جالندھری صاحب کا گیت بھی شامل تھا. ہم اس کو تو ہندوستان کا قومی ترانہ نہیں کہتے. تو یہ ایک ابہام تھا. اب ہم آ جاتے ہیں نہیں بھائی آپ خاص طور پہ, اور پھر جیسے جمہوری ذہن کے ہستے قائد اعظم تھے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کابینہ اور اسمبلی کی موجودگی میں وہ کسی مطلق العنان رہنما کی طرح سے مسلط کر جاتے, ممکن ہی نہیں تھا. سو جیسے آپ نے کہا 1949 میں کیبنٹ ایک 9 رکنی کمیٹی بناتی ہے. سردار عبدالرب نشتر اس کے چیئرمین ہیں, اور جب بعد میں آپ گورنر پنجاب ہو گئے تو حاجی عبدالستار صاحب اس کے چیئرمین ہو گئے. اچھا, اس میں زید بخاری صاحب بھی تھے, اس میں اے ڈی اظہر صاحب, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جب نہیں بھی تھا تب بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا کنٹریبیوشن قومی ترانے میں تھا, اس لیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے جو ایم ڈی جناب اسلم اظہر ان کے والد تھے. تو یہ کیسی کمیٹی تھی, اس میں پہلے دھن بن گئی ہے, دھن مشکل ہے, دھن کسی بحر میں نہیں ہے, تو یہ کیسے, یہ ساری کہانی کیسے ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ایک دلچسپ ایک کہانی ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایک سفر بھی ہے, کسی ایک ملک کے ایک قوم کی طرف بننے کا سفر ہے. ظاہر ہے ایک ملک بنا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ, اور ہماری تاریخی کتابوں میں بھی ہے کہ ملک بن گیا لیکن بہت سی تیاری ابھی نہیں کی تھی, وہ بہت کچھ بعد میں کرنا پڑا قوم کو, ایک اس کی قوم کی تشکیل کے لیے. تو اس میں قومی ترانہ بھی تھا, قومی ترانہ پہلے سے نہیں تھا. شروع میں جب یہ خیال آیا کہ چونکہ اب ہم نے ایک قومی ایک سلطنت قائم کی ہے تو اس کا قومی ترانہ بھی ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے شروع میں کئی طرح کی تجاویز دی گئی. بعد میں وہ اس کہانی کا جو پہلا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے وہ ایک افریقہ میں رہنے والے ایک شخص تھے جنہوں نے کہا جی میں اپنے والد کے نام پہ, جن کا نام معیار غنی تھا, انہیں کہا جی میں کچھ رقم گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے والد کا نام زندہ رہے گا, تو یہ 5000 اس شخص کو جو قومی ترانہ لکھے اور جو قومی ترانے کی دھن بنائے 5000. اب ظاہر ہے اس زمانے میں 5000 کی رقم بہت زیادہ تھا, اور پاکستان کے پاس چونکہ معاشی وسائل نہیں تھے تو اس طرح کی مدد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مدد نہ بھی ہوتی تو قومی ترانے نے بننا تھا, لہٰذا ہم یہ نہیں, اس کا ایک تاریخ میں نام تو آ گیا, اس نے ایک آفر کی, لیکن یہ کہنا کہ قومی ترانے کا آغاز اس سے ہوا یہ درست نہیں ہے. قومی ترانہ پھر بھی بننا تھا. تو شروع میں ایک کمیٹی بنائی گئی, اور اس کمیٹی میں جیسا کہ آپ نے بتایا سردار عبدالرب نشتر جو تھے وہ اس کے صدر تھے, ایس ایم اکرام جو تھے وہ سیکریٹری تھے, زید بخاری صاحب تھے, اسلم اظہر تھے, ایک راج کمار چکرورتی پروفیسر, ہاں جی, جو بنگالی
تھے ہندو تھے ان کو بھی شامل کیا گیا, پیرزادہ عبدالستار تھے ان کو شامل کیا, حفیظ جلندری صاحب کو شامل کیا گیا, اور اخبارات میں باقاعدہ اشتہار دیا گیا. اور یہ ایک بڑے جمہوری طریقے سے کہ آپ ایک اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے قومی ترانے جمع کروائیے, جس کا ترانہ کمیٹی منظور کرے گی تو وہ قومی ترانہ بن جائے گا. تو بہرحال وہ اشتہار دیا گیا اور اس کمیٹی نے وہ جتنی اس کے جواب میں شاعری آئی, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی سو نظمیں تھیں, اور پہلی کمیٹی ہاں وہ کہتے ہیں پہلی کمیٹی کا اجلاس جب 1 مارچ 1949 کو ہوا تو اس میں 200 کے قریب نظمیں پیش نظر رکھی گئی, یعنی وہ ان سے منتخب کر کے جو نظمیں موصول ان میں سے منتخب کر کے, لیکن وہ پسند نہیں کی گئیں, وہ اس معیار پہ پوری نہیں ہوتی. پھر بعد میں اجلاس ہوتے رہے. تو عجیب بات یہ کہ قومی ترانہ منظور ہونے سے پہلے قومی ترانے کی جو دھن تھی وہ منظور ہو گئی, اور اس کے جو سبب بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ ایران جو تھے وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے تھے, اور ان کے یعنی دورے کے موقع پر ایک قومی ترانہ نہیں تھا, قومی دھن بنائی گئی. تو غلام علی چھاگلا صاحب کی جو دھن تھی انہوں نے بنائی تھی, وہ اس کمیٹی نے منظور کر لی. اور وہ لیکن جب وہ کی تو جیسا آپ نے کہا کہ سردار عبدالرب نشتر جو تھے تب وہ پنجاب کے گورنر بن کے آ چکے تھے, اور پیرزادہ عبدالستار تھے جنہوں نے یہ وہ دھن اپنی اس سربراہی میں وہ دھن منظور کی. اب وہ جب دھن منظور ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس پہ دوبارہ ایک طرح سے قومی ترانہ لکھوانے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اور بھی بہت سے آئے, لیکن 4 لوگوں کے جو شاعری تھی نا وہ قومی ترانے کے طور پر وہ سامنے پیش نظر رکھی گئی. آرزو لکھنوی بات کر رہے تھے, میں قطع کلامی معاف ایک جملہ یہاں اپنے ناظرین کے لیے کہہ دوں کہ جن کو یہ بہت اشتیاق ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اصل میں پاکستان کا قومی ترانہ تو ایک غیر مسلم نے سب سے پہلے لکھا تھا, وہ اگر یہی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو خدا را آپ سہراب رستم جی کو یہ کریڈٹ دے دیجئے کہ کراچی کے موسیقار پارسی سب سے پہلے اپنے پیانو پہ چنس تھے, انہوں نے بجائی. اس کا نام لیجئے کہ جس نے کتنی عقیدت سے پہلی بار, وہ تصویر بھی بڑی خوبصورت ہے ریڈیو پاکستان کی کہ وہ دھن بجا رہے ہیں, اور وہ ہوا. ترانہ کمیٹی میں بھی پروفیسر راج کمار چکراورتی کو شامل کرنے کا مطلب یہی تھا. وہ بنگالی بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور ظاہر ہے ان کا بھی اسی طرح کا برابر کا ووٹ تھا جس طرح باقی کمیٹی کے ارکان تھے. اچھا, اب آپ نے کہا 4 ترانے ہیں, 4 ان میں سے ایک تو حکیم شجاع, ہاں جی, حکیم احمد شجاع, آرزو لکھنوی, حفیظ جلندری کا تھا, اور میرے خیال میں زید بخاری صاحب نے بھی ایک لکھا تھا. زید بخاری صاحب نے بھی ایک لکھا تھا, بالکل. ہاں جی. اچھا, اب یہ جو اچھا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جناب لیاقت علی خان لندن تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بی بی سی کو انوالو کیا, اور بی بی سی سے کہا کہ آپ کوئی اپنا میوزیشین بھیج دیجئے, اور جو 2 ترانے منتخب ہوئے کمیٹی نے کہا ہم غیر جانبداری کے لیے یہ دونوں ترانے بی بی سی کو بھیج رہے ہیں, ان کے ایکسپرٹ فیصلہ کریں کہ کون سا شایان شان ہے اس دھن کے. تو یہ دھن وہ 4 ترانے جو منتخب ہوئے وہ ان کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دھن پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. آپ جو بتلا رہے تھے کہ دھن بڑی مشکل تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو دھن تھی وہ واقعی بہت مشکل تھی, وہ کسی بحر میں نہیں ہے. اچھا, اور وہ ظاہر شروع میں جب اس کو ریکارڈ کیا گیا, آپ نے ٹھیک بتایا کہ سہراب رستم کے پیانو پہ کیا گیا, اور اس میں کوئی 50 سے زیادہ جو ساز استعمال کیے گئے, اور وہ نیوی کے جو بینڈ تھے وہ بھی استعمال ہوا. اب وہ انہوں نے دھن بنائی تھی, اور وہ انہیں جو ٹھیک لگا انہوں نے بنا دی. تو اب اس سب سے مشکل کام یہ تھا کہ اس دھن پر ایسی شاعری لکھنا جو اس دھن پہ پورا اترتی ہو, یعنی دھن پہلے بنا دی گئی ہے, ایک زمین آپ نے اس پہ اب الفاظ بٹھانے ہیں, تو یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن الفاظ بھی ایسے ہوں جو پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے, جو اس کی قومی شناخت ہے, اور قومی شناخت کے جتنے عناصر ہیں ان کی نمائندگی بھی ہو سکتا ہے اس وقت ایسی کوئی وہ نظم لکھی گئی ہو ایک ترانے کے طور پر جو اس دھن پہ پورا اترتی ہو, لیکن وہ صرف محض صوتیاتی طور پر پورا اترنا کافی نہیں تھا, معنیاتی طور پر بھی اس کا ہونا بہت ضروری تھا. تو وہ بعد میں کمیٹی نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ حفیظ جلندری صاحب نے جو ترانہ لکھا تھا اور وہ اس پہ پورا اترا. اور حفیظ جلندری صاحب ترانہ اس لیے لکھنے بھی کامیاب ہو گئے کہ حفیظ جلندری صاحب کو بہت سی ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ ایک مدد اور سپورٹ بھی دی گئی, اور وہ انہوں نے مختلف ملک کے کئی حصوں کا دورہ کیا, اور وہاں جا کر بہت سی دھنیں دیکھی,
مقامی دھنیں دیکھی, علاقائی دھنیں انہوں نے سنی, لوگوں کو بجا کر دیکھی. ریڈیو پاکستان کا ان کو جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ساز بجانے والا آرکیسٹرا ہے, اس کی مدد دی گئی کہ آپ اس پہ آپ دیکھتے رہیں. تو اس لیے وہ خود تو بہت کنورس تھے ان کی جی موسیقی اچھا خود بھی چونکہ وہ موسیقی کا بہت علم رکھتے تھے, انہوں نے جو خود اس ترانے کی کہانی لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ قومی ترانہ لکھنے کے لیے لازمی انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ شاعر جو ہے وہ الفاظ کی جو موسیقی ہے, ہر لفظ اپنے اندر ایک موسیقی رکھتا ہے, تو الفاظ کی موسیقی کا علم رکھتا ہو اور پھر کن رس ہو, یعنی اس موسیقی کو اس کے کان پہچانتے ہوں, اس کا ذوق سماعت جو ہے وہ اس موسیقی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہوں جو آپ کی قوم اور ملت ہے اس کی جو روح ہے اس کی نمائندگی کرتے. تو یہ 3 انہوں نے کہا جی عناصر اگر کسی شاعر کے ہاں نہیں ہے تو وہ نہیں. تو یہ ظاہر ہے وہ چونکہ وہ پھر اس سے پہلے پاکستان ملٹری کے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہتے اور وہاں وہ ایک طرح کی قومی لکھتے رہتے, تو اس لیے بھی انہیں یہ لکھنے میں ایک آسانی ہوئی. ایک طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا بطور شاعر بیک گراؤنڈ, اور ان کی شاعر میں جو میوزیکلٹی ہے اس کا بیک گراؤنڈ, پھر قوم کی جو ایک طرح کی روح ہے یا قوم کی آئیڈیالوجی ہے اس کو پوری طرح سمجھنا. جیسے شاہ نامہ اسلام ہے وہ بھی اسی طرف ان کا اشارہ کرتا ہے کہ ان کا ایک جو علمی بیک گراؤنڈ تھا وہ تھا, وہ شاعرانہ اور علمی دونوں بیک گراؤنڈ. یہ بتائیے کاشف, آپ جب کوئی گیت منتخب کرتے ہیں تو اس میں کیا چیز آپ کو سب سے پہلے کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ گا لینا چاہیے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے دھن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس فیل کا گانا بنا رہے ہیں, آپ رومانٹک نمبر بنا رہے ہیں, آپ بھنگڑا بنا رہے ہیں, آپ سیڈ سانگ بنا رہے ہیں. سو اگر آپ سیڈ سانگ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کی سچویشن کا لکھنا ہوگا. اگر آپ لفظ بہت میٹر کرتے ہیں, بہت میٹر کرتے ہیں. جتنے بھی ہٹ نمبر ہیں وہ کمبینیشن ان کا, اگر دھن بہت اچھی ہے تو لکھا بھی بہت اچھا. سو یہ سنا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو اب سنا رہا ہوں تیرے بنا دل نہ لگے پاکستان. اس کی دھن زیادہ اچھی ہے یا اس کے لفظ بہت دونوں؟ پلیز. خواتین حضرات, دادگاہ کی اس نشست میں جو پاکستان کے قومی ترانے سے منسوب ہے اس میں آپ کا آنا ایک بار پھر مبارک ہو. پاکستان کے قومی ترانے پہ گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کا قومی ترانہ 14 اگست 1954 کو وفاقی کابینہ نے باقاعدہ طور پر منظور کیا تھا اور اسے 31 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا. اس میں 12 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال کیے گئے ہیں اور اس کو اس وقت کے 11 معروف سنگیت کاروں نے گایا تھا, جن میں جناب احمد رشدی, کوکب جہاں, رشیدہ بیگم, نجم آرا, نسیمہ شاہین, زوار حسین, اختر عباس, غلام دستگیر, انور ظہیر اور اختر علی وارث شامل تھے. اور ہم بات کر چکے کہ جناب چھاگلا صاحب نے اس کی دھن ترتیب دی تھی اور حفیظ جالندھری صاحب اس کے خالق ہیں. اب ہم کہانی تو جو اس کی تھی وہ تو ہم نے پوری کر دی. میں اب آپ سے خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا اس کی معنویت. یہ محض کوئی ایک ترانہ نہیں ہے, اس کے ایک مصرے میں ایک پیغام پنہا ہے. مثلاً یہ کہنا کہ پاک سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام, محبت پہ قائم ہے یہ ملک, اور اس کا نظام تب چل سکتا ہے جب اس کے عوام کے درمیان محبت ہوگی. اس سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہے. تو چونکہ آپ ادب کے استاد ہیں تو یہ جو اس کی معنویت ہے اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پہ ہماری رہنمائی کیجیے. جی بہت شکریہ. ایک اور غلط فہمی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں ہے. یہ بہت سے لوگ تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. دیکھیں اردو زبان میں عربی سے, فارسی سے, ہندی سے, پنجابی سے, انگریزی سے, پرتگالی سے, بے شمار زبانوں سے الفاظ لیے گئے ہیں. اور یہ صرف اردو کا اختصاص نہیں ہے, دنیا بھر کی زبانیں دوسری زبانوں سے مستعار لیتی ہیں. آپ ابھی ہم اینتھم کی بات کر رہے تھے, جو اینتھم کا لفظ ہے یہ سارا آیا گریک سے ہے.
تو یہ اور دنیا کی جو زبانیں جو پہلے ورنیکولر ہوتی ہیں ان کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ کلاسیکی زبانوں سے جو ترقی یافتہ زبانیں ہوتی ہیں ان سے وہ استفادہ کرتی ہیں. تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اردو زبان میں رائج الفاظ ہیں. بے شبہ وہ فارسی کے ہیں لیکن وہ ایسی فارسی نہیں ہے جو کسی کے لیے بھی نامانوس ہو. ایک تو یہ کہ مصرع پاک سر زمین کا نظام یہ تو ساری اردو ہے. فارسی کی تو باقی بھی سارا اردو ہے. اور جو اردو بولنے والا ہے جو اردو کا ذرا بھی ایک ذوق رکھتا ہے اور جس میں خاص طور پر اردو شاعری کا تھوڑا سا ذوق رکھتا ہے وہ ان میں سے اسے کوئی ایک لفظ بھی نامانوس نظر نہیں آتا. اس کے لیے اس کو لغت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. تو لہٰذا یہ قومی ترانہ بھی اردو میں ہے. اردو میں جس طرح اب ہمارے یہاں غالب ہیں, غالب جو اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب اردو کا عظیم شاعر ہے بالکل, اور ان کے ہاں فارسی بے شمار الفاظ ہیں. تو اس طرح جو شاعری کی زبان ہوتی ہے وہ پیچھے رفتہ رفتہ اس کا ایک ارتقاء ہوتا ہے. تو حفیظ جلندھری کی باقی شاعری میں بھی فارسی الفاظ ہیں تو یہاں بھی آئے ہیں. تو یہ لہٰذا قومی ترانہ اردو میں ہی ہے. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیوں کیا, دوسری کا نہیں کیا. اس کی وجہ وہی دھن تھی کہ ایک جو دھن ہے وہ بڑی ایک ایسی بنا دی گئی ہے جو مشکل ہے. اب اس پہ ایسے منتخب اور کم سے کم لفظ بٹھانے تھے کہ جو نہ صرف اس دھن کی جو ساری موسیقیت ہے اس پہ پورا اترتے ہوں بلکہ جو معنوی اعتبار سے جو پاکستانی قوم کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی پیش کرتے ہوں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے انہیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا جو بہت ہی بامعنی تھے. اب آپ تکنیک کی بات کریں تو جو بات آپ نے مجھے اس وقت بتائی تھی بڑی پیاری تھی کہ ان لفظوں میں جو منتخب کیے گئے ہیں ان میں کتنی موسیقی ہے. جی بالکل بالکل, میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ قومی ترانہ ہے یہ لکھا گیا ہے, یہ اس کے 3 بند ہیں یا 3 سٹینزا ہیں اور ہر سٹینزا یا ہر بند میں 5 مصرے یا 5 لائنیں ہیں. تو اس طرح یہ آپ سمجھیے کہ 15 لیکن یہ مخمس اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ مخمس, پھر وہ ایک دوسری کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ جو مخمس ایک ہے اس میں تو جو 5 مصرے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں جو قوافی کا نظام ہوتا ہے وہ خاص طرح ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں ہے. اچھا, اس لیے یہ مخمس نہیں ہے یہ. لیکن تو اس طرح کی دنیا میں بے شمار ہیں. دنیا میں کچھ شاعری ہے جو مطلب جن کی جو بحر ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے. جیسے رباعی ہے, انگریزی میں سانٹ ہے, لیمرک ہے, ہمارے یہاں مثنوی ہے, غزل ہے, یہ لکھی جاتی ہے. لیکن جو آپ دیکھیے جو حمدیہ شاعری ہو, جو مدحت کی شاعری ہو اور جو قومی شاعری ہو, حتیٰ کہ جو نعت کی شاعری ہے, اس کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر اس قومی ترانے میں ایک مخصوص حیت کی پابندی نہیں کی گئی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ دیکھنا یہ تھا کہ وہ ایک قومی ترانے کے طور پر, ایک ایسی شاعری کے طور پر جس میں وہ دھن بھی شامل ہے, وہ اس میں وہ روح آئی ہے کہ نہیں. تو وہ بالکل بہت ہی ایک موجود ہے اپنی پوری تکمیلیت کے ساتھ. اب اگلی بات یہ کہ اس میں ایک اور جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو اس کو دیکھنے والے زیادہ تر نوجوان ہوں گے, جو اس پہ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے, اس اعتراض کو رفع کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قومی ترانے کا جو آغاز ہے وہ پاک سر زمین شاد باز سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, اور اس پہ مولانا آزاد کا نام لیا جاتا ہے, ان سے ایک قول منسوب ہے کہ جناب آپ نے یہ جو پاک سرزمین کہہ دیا ہے تو کیا باقی جو سرزمینیں ہیں وہ ناپاک ہیں؟ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اور ہمارے بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جیسے اس زمین کو ایک سیکرڈ بنا دیا گیا ہے, اور اس طرح سیکرڈ بنایا کہ جو اس باؤنڈری سے باہر کی زمینیں ہیں وہ ایک پروفین ہے یا ایک بڑی اس میں وہ نہیں ہے جو تقدس ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں یہ جب ہم شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر شاعری کے اصولوں کے تحت مطالعہ کرنا چاہیے. شاعری میں جب لفظ استعمال ہوتے ہیں ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. کوئی لغت میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی نہ ہوں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی مصرے میں یا کسی لائن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے, اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے. تو ہم اس پورے متن کے اندر اس کا کنٹیکسٹ یا اس کا سیاق تلاش کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر معنی جو قائم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بائنڈری سے قائم ہوتے ہیں عام طور پر, کہ ایک لفظ ہے اس کا الٹ ہے. تو یہاں اگر پاک کا لفظ سیکرڈ کے معنی میں استعمال ہوتا تو کہیں اس کا ایک بائنڈری یا اس کا ہونا چاہیے. تو کسی زمین کو ناپاک نہیں کہا گیا. اور خود جو لفظ پاک ہے جو فارسی سے ہی آیا ہے, اس کے کئی معنی ہیں, جس میں ایک جو معنی ہے وہ کوئی جھگڑا فیصل کرنا, جھگڑا دور کرنا, جیسے جھگڑا پاک کرنا, اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا پاک کا مطلب ہوتا ہے آزاد اور بری ہونا کسی چیز سے, کسی الزام سے بری ہو جانا, الزام سے پاک ہو جانا, اس معنی میں.
ایک تو یہ ان معنی میں استعمال ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آزاد ہوا ہے, جو بری ہوا ہے, اور جو ایک جھگڑا چلا رہا تھا اس کا یہ فیصلہ ہوا. اور تیسری سب سے اہم بات کہ پاک جو ہے یہ پاکستان کا مخفف ہے. تو یہ غلط فہمی بھی رفع کرنا ضروری تھی کہ پاک سرزمین سے مراد پاکستان کی سرزمین ہے, یعنی وہ جو پاکستان کی جو اس کی باؤنڈریز کے اندر ایک سرزمین آتی ہے. اس لیے اگلی جو لائن ہے وہ کشور حسین, اسی سرزمین کو کشور کہا گیا ہے. اگر آپ پاک کو سیکریڈ کے معنی میں استعمال کریں تو اس کے لیے حسین کا لفظ آپ نہیں استعمال کریں گے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو شاعری ہے, دیکھیں شاعری کا حسن کس چیز سے ہوتا ہے. شاعری میں حسن جس کو ہم کہتے ہیں, شاعری ظاہر ہے ایک جمال کی تخلیق کا ایک وسیلہ ہے. تمام جو فنون, جو تمام آرٹ ہوتے ہیں وہ دراصل جمال کی تخلیق کرتے ہیں. شاعری میں جو جمال کی تخلیق ہے وہ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ الفاظ کی جو چھپی ہوئی موسیقی اور اس کا جو آہنگ ہے ان کو دریافت کرنا اور ان کو ایک خاص نئی ترتیب سے پیش کرنا, اور وہ ایک ایسا آہنگ ہو جو اس موضوع کے ساتھ یکجا ہو جائے. اور دوسرا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو آہنگ اور اس کی موسیقیت اور جو غنائیت ہوتی ہے وہ شاعری, یعنی شاعری کا حسن اس کی ایک تو غنائیت میں ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ امیجری پیدا کرتے ہیں, یعنی شاعری مصوری کا کام بھی کرتی ہے, موسیقی کا بھی. بلکہ شاعری ایک ایسا آرٹ ہے جس میں کئی جو دوسرے فنون ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں. اس میں موسیقی کا فن بھی یکجا شامل ہوتا ہے, اس میں مصوری بھی شامل ہوتی ہے, اور بعض جگہ مجسمے کا جو آرٹ ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے, جس میں پورا ایک سراپا لکھا جاتا ہے, پورے اس کے خد و خال ابھارے جاتے ہیں. پھر بیانیہ عنصر ہے, کہانی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. تو شاعری بہت سے جو فنون ہیں ان کی ایک جامع ایک شکل ہے. اب اس میں بھی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ اس میں جو آوازیں استعمال ہوئی ہیں ان آوازوں کا شاعرانہ جمال یا شاعرانہ حسن کیا ہے. اب ہمارے ہر زبان میں جو آوازیں ہوتی ہیں وہ کئی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں, اور شاعر ان آوازوں کو خاص طور پر پہچانتا ہے جن میں زیادہ حسن ہوتا ہے. یہ عام طور پر جو دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں ان سے شاعری میں زیادہ حسن پیدا ہوتا ہے. اصطلاح میں ایک کہتے ہیں کہ جن میں لانگ واولز ہوں. لانگ واولز کیا ہیں, جیسے الف ہے, واو ہے, یہ ہے, ان کو کھینچ کے پڑھا جائے. یعنی واولز وہ آوازیں ہیں جن کو آپ جب ادا کرتے ہیں تو آپ کی جو سانس ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو لانگ واولز ہوتے ہیں ان سے جو ایک پیدا ہوتا ہے بے قرانی اور فراوانی کا تصور. اس اگر آپ قومی ترانہ کے دیکھیں جیسے پاک, شاد باد, عزم عالی شان, منزل مراد, جگہ جگہ اس میں جو لانگ واولز ہیں وہ استعمال ہو گئے ہیں. تو ایک تو اس سے پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو حسن پیدا ہوتا ہے, جو صوتی حسن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ صفیری آوازوں سے پیدا ہوتا ہے. جیسے سین کی آواز ہے, شین کی آواز ہے, فے کی آواز ہے, زے کی آواز ہے, خے کی آواز ہے. تو اس طرح یہ آپ دیکھیے اس میں سین اور شین کی آوازیں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہیں. اور مجھے یہ پڑھتے ہوئے لگا کہ اسی طرح کا ایک جو گرینجر ہے, یعنی جلال و جمال, جو قومی ترانہ ہے یہ ایک طرح سے قوم کے جلال اور شاعری کے جمال کا ایک امتزاج ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو وہی مجھے جو مسجد قرطبہ ہے اس میں بھی علامہ اقبال نے بھی یہ اہتمام کیا ہے. اور انہوں نے جو مسجد قرطبہ ہے اگر آپ اس کا اسی طرح کا صوتیاتی تجزیہ کریں تو اس میں یہی صفیری آوازیں استعمال ہوئی ہیں, اور یہی جو لانگ واولز ہیں یا طویل مسوتے ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں. سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات, سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. تو وہاں بھی یہی. تو جو گرینجر ان آواز, یعنی اس گرینجر کو پیدا کرنے میں ان آوازوں کو منتخب کرنے کا بہت کردار ہے. اسی طرح کی جو حفیظ جلندری تھے وہ جب کہتے ہیں کہ میں کان رس بھی ہوں اور آواز, تو وہ انہوں نے اس پورے اس ترانے کی جو لفظوں کا جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے. اور پھر جو امیجری آپ اگر آپ دیکھیے, اب امیجری کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے امیجری جو بالکل جس کا تعلق آپ کی حسیات کے ساتھ ہے, حسیاتی امیجری. ایک ہوتی ہے کنسیپچول امیجری. تو اس ترانے میں بہت سے کنسیپچول امیجری بھی استعمال ہوئی ہے, جیسے مرکز یقین شاد باد, اس میں وہ کنسیپچول امیجری ہے. ایک اور چیز جو اس کے ٹیکسچول اور اس کے تجزیے میں معنیات کی طرف میں اگلے نشست میں آؤں گا اگلی بار, وہ استعمال ہوئی ہے کہ اس میں وربز کا بہت کم استعمال ہوا ہے. اچھا, اس ترانے میں یہ ترانہ اگر آپ پورا پڑھیں, آپ نے شروع میں پڑھ بھی دیا تھا, اس میں وربز کا بہت کم استعمال ہے. اور ایسے جملے جن میں وربز کم استعمال ہوں, جیسے سیریس ان کو نومینل سینٹنسز کہتے ہیں. ایک یہ لسانیات کی اصطلاح ہے نومینل سینٹنسز.
اب جہاں وربز استعمال نہیں ہوتے وہاں کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں جو معنی خیزی اور معنی ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں معنی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. جو ہوتا ہے نا وہ ورب وہ روک لیتا ہے، ورب ایک ایکشن ہے، عمل ہے، وہ آپ کو روک دیتا ہے. لیکن ورب جہاں نہیں ہوتا اس میں ایک طرح کی یونیورسیلٹی آ جاتی ہے. کسی زمانے میں قید نہیں کرتا. کیا زمانے میں، وہ تو زمانے میں کیا ہے، ورب تو زمانے کے ساتھ ہے، ماضی وہ اس میں وہ نہیں ہے، وربس کا بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے آپ چاہیں تو اس کو زمانہ حال میں پڑھ سکتے ہیں، پاک سرزمین کا نظام قوت یا قوت عوام، اور اس کو ایک ہمیشہ کے لیے اور ایک مضارع کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک یہ چیز اس کے ٹیکسچل انالیسس میں آتی ہے کہ اس میں انہوں نے یعنی وربز کا اہتمام مجھے لگتا ہے کہ وہ شاعری کو چونکہ سمجھتے تھے جان بوجھ کے نہیں کیا کہ ترانہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. جو ترانے میں ایک ہمیشگی ہے یا ہمیشگی کی ایک جو خواہش ہے کہ قوم یہ ہمیشہ قوم رہے، تو وہ ہمیشگی ایک طرح سے اس کی زبان کے اندر، اور زبان کا یہ جو انتخاب کیا کہ اس میں وربز کم سے کم آئیں. شاد باد ایک دعائیہ ضرور ہے، ایک اس کا جو لہجہ ہے وہ، لیکن آگے بات کریں گے، اس میں دعائیہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک یہ چیز تھی جس کی بہت عمدہ آپ نے کیا اس کی ٹیکنیک کے اوپر بات کی ہے، اور کس کی بہت سے جو ابہام تھے وہ رفع ہوئے ہوں، اور خدا کرے کہ رفع ہوئے ہوں. لیکن پروردگار عالم نے شیطان کو صرف ایک کمال دیا ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے. تو ہم اب چلتے ہیں واپس کاشف کی جانب. کاشف آپ نے سنا کتنی کمال کی بات ہے، اب آپ بتائیے جناب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا پاکستان جو نام وہی پہچان. خواتین حضرات، رات گئے کی نشست، پاکستان کا قومی ترانہ. 2 گھنٹے کا احساس ہی نہیں ہوا کیسے کیسے نئے زاویے اس ترانے میں جو پنہا ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. میں اس سوال کی جانب آؤں گا جو میرا پسندیدہ ہے، جو معنویت ہے، اس لیے کہ معنی کا کسی کو علم نہیں، الفاظ پہ جھگڑا ہوتا ہے. تو ہمارے ترانے کے ساتھ بھی کبھی فارسی زدہ کہا، کبھی کچھ کہا، لیکن جو پیغام ہے، جو نظام ہے، جو اس میں اس وطن کی شان ہے، وہ کیا کمال ہے ان لفظوں کا. ذرا مجھے استاد وہ بتلائیے. اس سے پہلے ہم اس ترانے کا جو صوتیاتی جمال ہے اس پہ کچھ بات کر رہے تھے، اور حفیظ جلندری صاحب نے جس تخلیقیت کا مظاہرہ کیا ہے ان لفظوں کے انتخاب میں، اور یہ دیکھا ہے کہ ان لفظوں میں کتنا ایک وہ حسن پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ آوازیں خاص طور پر جو انہوں نے منتخب کی. تو اب ظاہر ہے شاعری میں صرف آوازیں نہیں ہیں، موسیقی لفظوں کے بغیر ممکن ہے، لیکن شاعری کا سارا انحصار ہی لفظوں پر ہے. تو شاعری موسیقی سے مدد ضرور لیتی ہے، لیکن شاعری میں موسیقی کے ساتھ اتنی ہی اہم چیز اس میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اور وہ شاعر الفاظ سے کئی طرح کے کام لیتا ہے. ایک تو آہنگ اور حسن پیدا کرنا، دوسرا امیجز پیدا کرنا، تیسرا ان کو معنی سے لبریز کرنا، کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جو بہت ہی بامعنی ہوں، اور جو مافی ضمیر جب بنیادی منشا ہے جس کے لیے وہ لکھا گیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوں، باحسن طریق پورا کرتے ہوں. تو اب قومی ترانہ جو لکھنے والا اس پہ تو زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے پاس بہت چند الفاظ ہوتے ہیں. اچھا، یہ صرف وہ شاعر کر سکتا ہے جس کو یہ سلیقہ ہو کہ وہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکے، لیکن زیادہ سے زیادہ بات بھی وہ ہو جو بالکل اس قوم کی جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے، جو بنیادی تصور ہے، اور قوم جن عناصر سے قوم کی تشکیل جن عناصر سے ہوئی ہے، ان سب عناصر کی نمائندگی بھی ان الفاظ سے ہوتی ہے. تو اگر ہم اس طرح تجزیہ کریں تو میں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ یہ ترانہ ان سب چیزوں پر اترتا ہے، تو ہمیں اگر ہم سائنسی ایک طریقہ اختیار کریں اور یہ دیکھیں کہ اس ترانے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے ہم کچھ الگ الگ زمرے یا کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، جس سے اس بات کی یعنی جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کم سے کم لفظوں میں، اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی نمائندگی بھی ان میں ہوتی ہے. تو یہ میں نے اجازت دیجیے، میں نے کیونکہ یہ زبانی مشکل تھا ان کو، مطلب اس کے اگر ہم معنیاتی تجزیہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس میں جو مرکزی اور کلیدی الفاظ ہیں وہ 5 قسم کے استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ چونکہ اسلامی اور مذہبی تلازمات کے حامل جو الفاظ ہیں، جیسے پاک سرزمین، مرکز یقین، ستارہ و ہلال، سایہ خدائے ذوالجلال. اب یہ ستارہ و ہلال جو ہے
اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ تو ہمارے پرچم پہ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ جب میں اس کی تاریخ میں گیا تو یہ تو بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ آپ ستارے اور چاند ہلال کو، لیکن خاص طور خلافت اسلامیہ، خلافت عثمانیہ کے بعد یہ بہت سے انہوں نے بھی اختیار کیا، اور بہت سے اس وقت جو دنیا کے بے شمار اسلامی یعنی کافی بیشتر اسلامی ممالک ہے ان کے پرچم پہ بھی یہی استعمال، اس طرح یہ جو ہے خود اس جو اسلامی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کے ساتھ ایک وابستہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اس کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے دعائی الفاظ ہیں، کہ مطلب ترانہ پڑھتے ہوئے آپ ایک طرح سے چونکہ ایک اسلام کے نام پہ ملک بنائے تو پھر آپ کا رشتہ اس ذات سے ہونا چاہیے جو اس کو قائم و دائم رکھے۔ دعائی الفاظ کا بھی ایک اہتمام کیا گیا ہے، جیسے سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے یہ شاد باد کا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ یہ شاد رہے اور آباد رہے، یعنی خوش رہے، خوشحال رہے اور ہمیشہ یہ آباد رہے۔ اسی طرح منزل مراد، اس کے بعد بھی شاد باد آتا ہے، پھر پائندہ و تابندہ باد، یہ بھی ان دعائی الفاظ میں کہ دعائی الفاظ بھی اس میں آتے ہیں۔ تیسرے ہیں جو خالص اس کی عرض وطن اور اس سے وطن سے متعلق ہیں، جیسے کشور کا لفظ، کشور حسین ہے، یا عرض کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ زمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر چوتھے قسم کے الفاظ ہیں جو سیاسی اور جمہوری نظام سے متعلق ہیں، یعنی وہ بھی اس چیز میں شامل آئی ہیں، جیسے پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ اب یہ جو دو لائنیں ہیں یہ اس سارے کو بیان کرتی ہیں کہ یہ جس کی اخوت کو ایک قوت کے طور پر ایک مشخص کیا گیا ہے وہ عوام کی ہے، اور عوام میں ظاہر ہے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کسی ان عوام کا تعلق نہ تو کسی مذہب سے ہے نہ کسی اور شناخت سے ہے، وہ عوام ہے، یعنی وہ سب عام لوگ جو اس ارض پاکستان پہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان اگر جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے، برقرار رہ سکتا ہے، مستحکم رہ سکتا ہے تو ان عوام کی باہمی قوت سے اور وہ جھگڑوں سے نہیں، تفرقے سے نہیں۔ تو وہ جو اس لیے وہ قومی ترانے میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ عوام کی اس سے یہ ایک برقرار رہ سکتا ہے، اس کی یہ۔ اچھا، اسی طرح قوم، ملک، سلطنت، اب ظاہر اس پہ تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ حفیظ صاحب نے یہ تین الفاظ کا استعمال کیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ تینوں الفاظ اس سے پہلے مختلف معنی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، مطلب قدیم زمانے میں قوم سے مراد تو کوئی قبیلہ ہوتا تھا، لیکن 19ویں صدی کے بعد یہ ایک سیاسی تصور کے طور پر آیا، ایک ایسا یعنی قوم سے مراد ایک ایسے گروہ، انسانوں کا گروہ جو کسی خاص آئیڈیالوجی رکھتا ہو، جو ایک زبان، ایک مذہب یا ایک نسل یا ایک جغرافیہ، یہ مختلف ملکوں نے اپنے لیے الگ الگ اس کے بنائے، تو قوم بہرحال ایک سیاسی تصور کے طور پر ہے، وہ سیاسی ہے، اچھا ملک جو ہے وہ جغرافیہ ہے کہ یہ جغرافیہ جو ہے یہ، اور سلطنت اگرچہ امپائر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں جو سلطنت ہے وہ ریاست کے معنی میں بھی، تو گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تینوں کو انہوں نے اس چیزوں کو تینوں کو پیش رکھا ہے، اور یہ ایک طرح سے پاکستان کا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے اس کی نمائندگی کرنے والے الفاظ ہیں۔ پھر ایک آخری جو پانچویں قسم کے الفاظ ہیں جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو تاریخ سے باہر ہو، جس کا ماضی ہو، جس کی حال ہو اور جس کا مستقبل ہو، تو یہ تاریخ سے متعلق بھی تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے ماضی کا لفظ استعمال ہوا ہے، حال کا استعمال ہوا ہے اور استقبال کا، لیکن ان تینوں کو رکھنے کے لیے جو عزم عالی شان ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے کہ عزم کا تعلق بھی ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، ارادہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ پورا جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح تاریخ، سیاسی جمہوری نظام اور وطن اور دعا اور جو مذہبی جو تلازمات سے کے حامل جو الفاظ ہیں، اس طرح مل کر ایک پانچ قسم کے بنتے ہیں۔ جو پرچم کا استعارے کے لیے کہا کہ یہ نہ صرف یہ پروگریس بلکہ ایکسلنس، ترقی اور کمال، کمال از ایکسلنس، جی ظاہر ہے۔ اچھا، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ پرچم آپ کا لہرا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کی رہبر ترقی و کمال، کہ وہ کمال کی طرف، ترقی کی طرف وہ، اور ظاہر ہے یہ کوئی یونٹی ہے کہ اتحاد ہے۔ اگر کوئی قوم یکساں، ایک پرچم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرچم کے تلے ایک جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک ہوتے ہیں نا، متحد ہوتے ہیں نا، تو اگر وہی اتحاد ان کو آگے لے جا سکتا ہے، اگر وہ اتحاد نہیں ہے تو وہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو پوری فلسفی جو ہے، مثلا یہ کہنا کہ قوت عوام، قائد اعظم کا 1944 کا جو رائٹرز کو انٹرویو ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ واٹ ول بی دا گائیڈنگ پرنسپلز آف پاکستان، تو آپ نے کہا کہ ایکوالٹی، سوشل جسٹس اینڈ بردرہڈ، دیز آر دی۔ تو یہ جو
پاکستان متحد ہی تب رہ سکتا ہے کہ بلا تخصیص رنگ، نسل، ذات، مذہب، فرقہ آپ کے درمیان محبت۔ بہت عمدہ گفتگو ہوئی آپ سے بھائی، آپ نے جو اس کے صوتی اثرات پہ، اس کی تکنیک پہ، اس کی تاریخ پہ بہت عمدہ بات کی، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ خواتین حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ رب ذوالجلال نے جب کتاب ہدایت ہمیں سونپی تو اس کی ابتدا دعا سے کروائی، اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کی 2 آیتیں بہت اہم ہیں، کہ اس میں اس نے اہدنا الصراط المستقیم کی بات کی، ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، اور پھر خود ہی وضاحت کی سیدھی راہ کی۔ سیدھی راہ وہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے دین مکمل کیا تو یہ آیت نازل کی کہ آج ہم نے تم پر دین کو مکمل کر لیا اور نعمت کو تمام کر دیا۔ اور اہل قریش کو یہ خبر دی تھی نعمتیں گنواتے ہوئے کہ کیا ہم نے تمہیں خوف سے امن اور بھوک سے نجات نہیں دی تھی، اور شہر کو شہر امن نہیں کہا تھا؟ یہ وطن نعمت ہے، اور پروردگار عالم جب کسی کو بدبخت کر دینا چاہے، کسی کو بد نصیب کر دینا چاہے، تو اس سے نعمت کا ادراک اٹھا لیتا ہے۔ اس سرزمین کی نعمت کو پہچانیے، اس کے ترانے میں چھپے ہوئے پیغام کو پہچانیے، ابہام میں اور وسوسوں میں نعمت سے روگردانی نہ کیجیے، اس لیے کہ مشکلیں اپنی جگہ، جو نامساعد حالات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک احساس خودداری بھی ہے، ایک فخر آدمیت بھی ہے۔ آزادی اسی نعمت کا نام ہے۔ اس نعمت کا شکر پاکستان، تیرے شہروں کی، تیرے گاؤں کی خیر۔ میں ملتمس ہوں کاشف سے کہ اس نشست کو اختتام کریں۔